علامہ صاحب یہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انتہائی گستاخانہ انداز میں ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔ اپنے تو اپنے ابو سفیان جیسا پلید، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے تو پھر تو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حنیف قریشی صاحب آج کل بڑی عجیب و غریب قسم کی لینگویج یوز کر رہے ہیں، تو اب اس سلسلے میں یہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اور پھر سب سے زیادہ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ پھر اس پر وہ معاذ اللہ قرآن پاک کی نص پیش کرتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ جو لفظ پلید استعمال کیا تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن پاک نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرکین جو ہیں وہ تو پلید ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جو اسلام لانے سے پہلے تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مشرک تھے، تو اور مشرک قرآن پاک نے ان کو پلید کہا ہے، تو لہٰذا اس وقت کا لحاظ کرتے ہیں ہم پلید اگر کہہ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ حنیف قریشی صاحب یہ آپ کا جو ضابطہ ہے یہ تو کسی جگہ پر نہیں ذکر کیا نا ہمارے فقہاء نے، ہمارے محدثین مفسرین نے، تو اگر ہم یہ بھی مان لے کے چلیں یہ ضابطہ آپ کا جو ہے وہ بالکل شریعت کے مطابق ہے، تو پھر اس ضابطے کی روح سے تو یہ بھی لازم آئے گا کہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس ضابطے سے تو یہ بھی لازم آئے گا کہ جناب حضرت سیدنا جعفر طیار بن ابی طالب اور حضرت سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی تو اسلام لانے سے پہلے مشرک تھے، تو پھر ایسی صورت میں کیا یہی لفظ پلید کی نسبت آپ ان کی طرف بھی کرنا پسند کریں گے، یا مولا علی پاک کی وجہ سے ان کے لیے آپ رائے دے دیں گے؟ اور چونکہ حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ کا ذکر آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، لہٰذا ان کے لیے یہ اصول ہے، تو یہ ذرا ہمیں اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ اصول ہر صحابی رسول کے لیے، سیدنا جناب عمر فاروق کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ وہ بھی اسلام سے پہلے ظاہری بات ہے کہ غیر مسلم تھے، تو ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کر سکتے ہیں ان کی ماضی کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن پاک کی نص سے جس طرح آپ نے استدلال کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کر سکتے ہیں تو پھر اگلے کلیم میں آپ بتا دیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر ذرا یہ شفقت جو ہے وہ صرف حضرت سیدنا ابو سفیان کے لیے کیوں ہے، اور باقی جو دیگر صحابہ اسلام لائے ان کے لیے یہ کہنا جائز کیوں نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ بہرحال آپ ہی کریں گے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ انما المشرکون نجس سے اگر مراد یہ لیا جائے کہ مشرکین پلید ہیں اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں جو صحابہ ایمان لانے کے باوجود ان کو ماضی کا لحاظ کرتے ہوئے یہ کہنا جائز ہے ان کے لیے یہ غلط لفظ استعمال کرنا، تو پھر یہ بتا دیں انما المؤمنون اخوہ کہہ کر پھر علی معاویہ بھائی بھائی کہنا یہ غلط کیوں ہو گیا؟ کیونکہ قرآن پاک نے یہ بھی تو فرمایا نا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو مولا علی اور حضرت امیر معاویہ یہ دونوں صحابی رسول ہیں، یہ نہیں ہیں، یعنی صرف مومن نہیں ہیں بلکہ صحابی رسول ہیں، اور ہر صحابی حضور کا قرآن و سنت میں جو ہے اس کی جو فضائل و برکات ہیں وہ ایک ہر مسلمان اس سے بخوبی واقف ہے۔ تو پھر اسی آیت کی روح سے علی معاویہ بھائی بھائی کا نعرہ لگائے تو اس پہ بھی حنیف قریشی صاحب کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے 1400 سال میں کسی نے بھی نہیں ایسے کیا، کیوں نہیں کیا؟ اس پہ تو ماشاءاللہ پیر غفران سیالوی صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ہی پیارا کلپ بنایا ہے، علم سے محبت کرنے والوں کے لیے میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ وہاں سے ان کے دلائل سن لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ انما المشرکون نجس کا قاعدہ بھی تو کسی نے بیان نہیں کیا، حالانکہ انما المؤمنون اخوہ اس کے حوالے سے تو بہت سارے لوگوں نے بیان کیا، خود مولا علی پاک فرماتے ہیں ہم اخواننا، کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ جنگ صفین کی ہے اور وہ ہمارے بھائی ہیں، تو جب مولا علی خود ان کو بھائی فرمائے اور خود قرآن فرمائے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس روح سے اگر آپ کہتے ہیں کہ علی معاویہ بھائی بھائی جو ہے وہ کہنا درست کیوں نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے دل میں حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بغض ہے، تو خدا کے لیے اس بغض کو نکالیں، کیونکہ یہی اسی کو رافضیت کہتے ہیں، کیونکہ جو قاعدہ قانون آپ بناتے ہیں وہ دوسری جگہ جا کے آپ کا فیل ہو جاتا ہے، یا تو پھر آپ اس قاعدے قانون کو ہر جگہ امپلیمنٹ کریں نا، اور اگر ہر جگہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنی زبان مبارک سے ان ہستیوں کو محفوظ رکھیں تاکہ مسلمان وہ آپ کی اس طرح کی باتیں سن کے وہ گمراہ نہ ہو سکیں اور وہ پھر ان کا مینار رافضیت کی طرف نہ جائے۔ بنے دین حق کے سہارے صحابہ، نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ، صحابہ صحابہ